عبد الماجد نظامی صاحب کا مضمون جو کہ راشٹر سہارا روزنامے میں شائع ہوا ہے، اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ انسانی قدروں سے عاری ہوتا ہمارا معاشرہ۔ انسانی سماج ایک منظم اور مربوط نظام حیات کا نام ہے۔ یہاں نسلوں کی آبیاری کا مؤثر اور مفید انتظام کیا جاتا ہے تاکہ انسانی قدروں کے ارتقاء میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے اور بہتر سے بہتر سماج کی تشکیل کے لیے جو وسائل درکار ہیں ان کی فراہمی میں کسی قسم کی ادنیٰ کوتاہی کا بھی گزر نہ ہو سکے۔ ایسے معاشرے کی تشکیل میں جس بات کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سماج میں قیادت کے منصب پر فائز افراد اپنی ذمہ داریاں اس انداز میں ادا کریں کہ ان کے قول و فعل سے محبت و رفقت اور جانثاری و جاں سپاری کے جذبات معاشرے میں پنپتے ہوں۔ معاشرے کے افراد میں اعلیٰ انسانی قدروں سے لیس ہونے اور عفو و درگزر کے احساسات سے خود کو مزین کرنے کا جذبہ پروان چڑھے۔ نفرت و عداوت، کینہ و بغض، حسد و عناد جیسے امراض سے دل و دماغ کے تمام کونے خالی ہوں اور آپسی محبت و رواداری، صلہ رحمی و حسن اخلاق اور نصرت و دستگیری جیسی قابل رشک عادتوں سے زندگی میں نکھار پیدا کیا جائے۔ جب تک معاشرے کی تشکیل ان خطوط پر نہیں کی جائے گی، یہاں انارکی و بے چینی اور قتل و خون کی تہذیب کا ہی بسیرا رہے گا، جس سے پوری سماج پر ایسا تعفن پیدا ہو جائے گا کہ سانسیں بوجھل ہونے لگیں گی اور زندگی سے بیزار ہو کر لوگ موت کی تمنا کرنے لگ جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو انسانی سماج کی سب سے بڑی شکست ہوگی۔ خدا کے اس تخلیقی پلان کے ساتھ کھلواڑ ہوگا جس کے تحت انسان کو سب سے افضل بنایا گیا تھا تاکہ وہ جنگل کے جانوروں کی طرح درندگی پر نہ اتر آئیں، کہ جہاں کمزور ہمیشہ طاقتور کے رحم و کرم پر جیتا ہے اور جہاں محبت و الفت کے جذبات بہت محدود اور غیر متوازن شکل میں ہی پائے جاتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں میڈیا کے ذریعے جس طرح سے قریب ترین لوگوں کے ہاتھوں ان کے رشتہ داروں، اہل قرابت اور معزز ترین رشتوں کے بہیمانہ قتل کے واقعات ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری انسانیت دم توڑ رہی ہے اور حیوانیت و شیطانیت جیسے بھیانک عادات و اطوار سے ہم اپنا رشتہ جوڑتے جا رہے ہیں۔ جہاں کوئی اپنی شریک حیات کو بے دردی سے قتل کرتا ہے اور اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے الگ الگ حصوں میں بانٹ کر ایسے بکھیرتا ہے جیسے وہ کوئی مقدس روح کی حامل، قابل احترام اور لائق صد تکریم میں زندگی نہ ہو، بلکہ کچرے کا کوئی ڈھیر ہو جس سے پیچھا چھڑا کر گھر کو صاف کرنا ضروری ہو۔ قارئین اگر صرف گزشتہ 2 ہفتوں کی اخباری سرخیوں پر نظر ڈالیں تو کہیں بیوی اور بیٹے کے ہاتھوں شوہر اور باپ کے قتل کا واقعہ نظر سے گزرے گا، تو کہیں شوہر کے ذریعے بیوی کو مبینہ طور پر قتل کر کے اس کے ٹکڑے کرنے کے دلدوز واقعات دیکھنے اور پڑھنے کو ملیں گے، تو کہیں شادی کے جھانسے میں ڈال کر کسی معصوم کی آبرو ریزی کے بعد اس کو بے رحمی سے ختم کر دینے کی تصویر نظر آئے گی، تو کہیں خود اپنے ماں باپ کے ذریعے اپنی بیٹی کو قتل کر دینے اور اس سے گلو خلاصی کا
जुनून देखने को मिलेगा। आफताब पोने वाला का शरीक हयात श्रद्धा या प्रिंस यादव का अपनी पसंद आराधना को मारना और टुकड़ों में काटना हो, या गैर ज़ात में शादी करने पर आयुषी यादव का अपने ही वालिद के हाथों कत्ल हो, दिल दहा देने वाला है। आप अगर गौर करें तो अंदाज़ा होगा कि जुर्म की ये लकीरें हर रिश्ते को अपने दायरे में ले चुकी हैं। न महबूबा महफूज है, न बीवी की जान सलामत है, न बाप की अज़मत का पासो लिहाज है, और न ही माँ की ममता का ख्याल रखा जाता है। बच्चों और बच्चियों के साथ वालिदैन की मोहब्बत में कमी आ रही है, और इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत के नाम पर अपनी औलाद का गला घोंट देने में उन्हें कोई तर्ज नहीं होता। क्या ये किसी एक फ़र्द, मज़हब या ज़ात की नाकामी है? नहीं, यह हमारे समाज की मुश्तरका नाकामी है, और इसके मुज़िर असरात से वो लोग भी नहीं बच पाएंगे जो ये समझते हैं कि वो ऐसे माहौल से ये किस्म की दूरी बनाकर जी रहे हैं। सबसे पहले ये उस सियासी क़यादत की नाकामी है जिसने पावर और इक़्तिदार को हासिल करने के जुनून में कभी ये सोचने तक की ज़हमत गवारा नहीं की कि उसके शब रोज़ की इस्लाम तराजी से किस किस्म का माशरा वजूद में आएगा, और इसके क्या नतायज पूरे माशरे को भुगतने होंगे। ये इज्तिमाई नाकामी हिंदुस्तान में बसने वाले उन तमाम इंसानों की है जिन्होंने अपने लीडरों के भड़काऊ बयानात सुने और क़त्ल व आतिश ज़नी पर उनको जब उकसाया गया तो पुरजोश होकर गलियों और बाज़ारों में निकल गए और हर उस शख्स को अपना निशाना बनाया जिन्हें दुश्मन के तौर पर पेश किया गया था। जब उनके सियासी कायदीन ने उन्हें बरादर कुशी की तरगीब दिलाई तो उन्होंने उन्हें ऐसा कहने से बाज नहीं रखा, बल्कि इसके बरक्स उनको इज़्ज़त व तकरीम से नवाजा और उनके हाथ में क़यादत की कुलेत थमा दी कि जिस जहन्नम में चाहें इस खूबसूरत इंसानी माशरे को छोंक दें। ये नाकामी उस निज़ाम तालीम की है जिसने जिस्म को सजाने और घर को बाज़ार बनाने का हुनर तो सिखाया, लेकिन वहाँ कभी ये तालीम नहीं दी गई कि दिल की दुनिया को कैसे संवारा जाएगा, मोहब्बत व अखलाक के मुक़द्दस जज्बात कैसे परवान चढ़ेंगे और रवादारी व उल्फत जैसी खूबियों से माशरे को कैसे रोशनास कराया जाएगा। ये नाकामी अदल व इंसाफ की हिफाजत के लिए बनाए गए उन इदारों की भी है जिन्होंने अपने मकसद को बालाए ताक रख कर रिश्वत व बेईमानी को अपना धंधा बना लिया और जिसकी वजह से इंसाफ के दरवाज़े नीलामी का बाज़ार बन गए, जहाँ सबसे ज़्यादा कीमत पेश करने वाला जीत जाता है, खा वो मुजरिम ही क्यों ना हो, और मासूम हार कर दोहरे अज़ाब का शिकार हो जाता है। ये नाकामी हमारे उन रिश्तों की है जिनकी वजह से हम कभी सुकून व इत्मीनान महसूस करते थे और तहफ़्फ़ुज़ का हाला हमारे इर्द गिर्द तैयार हो जाता था। अब मादियत व खुद कर्ज़ी के भूत ने इन रिश्तों में दरिंदगी व बेरहमी के ऐसे मंतर फूंक दिए हैं कि इब्लीसी दुनिया के औसाफ हमारे अंदर हुलूल कर गए हैं और इसी वजह से हमारे समाज में रहम के ज़र्रात तक ख़त्म होते जा रहे हैं। भला
ایسے معاشرے کا کیا فائدہ جہاں ہر شخص اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر کے اونچی عمارتوں میں رہتا ہو، نفیس لباس میں ملبوس ہو اور لمبی چوڑی قیمتی کاروں میں سفر کرتا ہو، دنیا کے مہنگے بازاروں میں شاپنگ کے مزے لیتا ہو اور قدرت کے حسین مناظر کو دیکھنے کے لیے سیاحت سے لطف اندوز ہوتا ہو، لیکن اس کا اندرون درد و کرب میں لپٹا ہوا ہو، اس کی انسانیت مر چکی ہو اور اس میں رحم و کرم اور عفو و درگزر کے جذبات سرد پڑ گئے ہوں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اعلیٰ انسانی قدروں کو بحال کریں، خود غرضی اور نفس پرستی سے توبہ کریں اور ایسا سماج تشکیل دیں جہاں بات بات پر قتل و خون ریزی نہیں بلکہ عفو اور بقائے باہم کا جذبہ پروان چڑھے، اور اس کے لیے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری سے نبھانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ معاشرہ تباہی کے غار میں چلا جائے گا۔ مضمون نگار روزنامہ راشٹریہ سہارا کے گروپ ایڈیٹر ہیں اور اس مضمون نگار کا نام ہے عبدالماجد نظامی، جن کا یہ مضمون بعنوان انسانی قدروں سے عاری ہوتا ہے ہمارا معاشرہ راشٹریہ سہارا روزنامے میں شائع ہوا ہے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، اسے یہ ایک بار نہیں بلکہ 2 بار 3 بار پڑھیے گا۔ خدا کرے کہ ہم اس مضمون میں کئی باتوں پر عمل کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔